السلام علیکم میں یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 37۔ دھیان سے پکڑ کے رکھو۔ راحم کی آواز میں بے پناہ نرمی تھی، جیسے وہ کوئی قیمتی شے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہو۔ اس نے ویل چیئر کی گرفت مضبوط کی اور آہستگی سے شاہ ہاؤس کے لاؤنج میں قدم رکھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کے اوپر رنگ برنگی پھولوں کی پتیاں برسنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی، پھر ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مگر مکمل مسکراہٹ بکھر گئی۔ دانین نے بے ساختہ سر اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی نمی چمکی۔ وہ کچھ پل کے لیے بھول گئی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وہ بس وہ لمحہ جینا چاہتی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر پھولوں کی پتیوں سے بڑی خوبصورتی سے لکھا تھا، ویلکم بیک دانین۔ یہ سب؟ دانین کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ ہاں، تمہارے لیے ہے۔ راحم نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پہلا قدم آمنہ بیگم نے بڑھایا۔ وہ قریب آئیں، مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خوبصورت سفید گلاب اس کی جھولی میں رکھ دیے۔ راحم نے فوراً وہ پھول اٹھا کر ایک سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ پھر سدرا بیگم آئیں۔ ان کے چہرے پر بھی سکون کا عکس تھا۔ انہوں نے نرم لہجے میں کچھ دعائیں دیتے ہوئے پھول دیا، جو راحم نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر رکھ دیا۔ آغا جان، ارسلان صاحب، سہیل صاحب، سکندر صاحب، مریم بیگم، ارشمان، اذلان، سب باری باری آئے۔ ہر کوئی ایک پھول، ایک دعا اور ایک محبت بھری مسکراہٹ دے کر چلا گیا۔ راحم کا چہرہ ہر لمحہ مزید روشن ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنے دل کی سب سے قیمتی چیز کو واپس پا چکا ہو۔ سب سے آخر میں ایک شوق سی ہنسی کے ساتھ ماہنور آگے بڑھی۔ ویلکم بیک میری جان۔ وہ دانین کے گلے لگ گئی۔ دانین نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ماہنور نے ایک بڑا سا بوکے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور جھک کر چٹا چٹ دونوں گالوں پر بوسے دیے۔ ماہنور! دانین ہڑبڑا گئی، پورے وجود میں جھجک سی پھیل گئی، لیکن راحم تو جیسے پہلے سے الرٹ تھا۔ ایک لمحے میں وہ آگے بڑھا، ماہنور کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ اس کی نظریں سخت تھیں، آواز دبی ہوئی مگر غضبناک۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ماہنور نے پلکیں جھپکائیں، پھر لاپرواہی سے بولی، آپ کو کیا بھائی؟ میں اپنے پہلے پیار کو پیار کر رہی ہوں۔ ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ راحم کی آنکھوں میں کچھ خطرناک سا چمکنے لگا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی، جیسے خود پر قابو پانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ ارد گرد کھڑے سب لوگ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر راحم نے ایک بار دیکھ لیا کہ کوئی ہنس رہا ہے تو معاملہ اور بگڑ سکتا ہے۔ ماہنور کی بات پر راحم کی نظریں اور زیادہ سخت ہو گئیں۔ خبردار، جو دوبارہ تم مجھے دانین کے نزدیک بھی نظر آئی اور اس طرح کی حرکت دوبارہ کی تو… وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ غصے کی شدت سے آواز خود ہی بند ہو گئی۔ ماہنور نے آنکھیں گول گول گھمائیں، جیسے کہہ رہی ہو، مان ہی لوں میں آپ کی بات۔ کچھ دیر بعد سب بیٹھے تھے۔ باتوں، ہنسی اور محبت کے لمحوں کا موسم تھا۔ جانان اور پریشے کچن سے کیک لے کر آئیں۔ یہ رہا ویلکم بیک کا کیک، جانان نے خوشی سے کہا۔ دانین کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ اس نے کیک کاٹا اور اس کے بعد سب نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کیک کھایا، کچھ تصاویر بنائیں، اور تب ہی راحم کھڑا ہوا، ایک نظر سب پر ڈالی اور صاف الفاظ میں بولا، اب دانین کو آرام کی ضرورت ہے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ارسلان صاحب نے آنکھیں اٹھا کر راحم کو دیکھا، پھر نظریں نیچی کر لیں۔ پریشے نے جانان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، کیا بندہ ہے یہ۔ راحم کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا، ویل چیئر کے ہینڈل تھامے اور دانین کو لے کر اندر کی جانب چل دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور لاؤنج میں موجود سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرا بیٹا واقعی محبت کرتا ہے، آمنہ بیگم کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ محبت یا جنون؟ ماہنور نے نیچی آواز میں کہا، مگر کوئی جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دوسری طرف راحم نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور آہستہ سے جھک کر دانین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب تم آرام کرو
اور کسی کی بات کا برا مت منانا، تم صرف میری ہو اور میری رہو گی۔ اور ہاں، ضرورت نہیں ہے کسی سے زیادہ بات کرنے کی، میں موجود ہوں، تم نے جتنی بھی باتیں کرنی ہیں مجھ سے کر لینا۔ دانین نے بنا کچھ کہے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھے بڑے بیڈ پر صدیقی صاحب نیم دراز حالت میں لیٹے تھے۔ بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر پر لائبہ براجمان تھی، جس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور ذہن میں گہرے خیالات کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پلیٹ تھی جس میں مختلف فروٹس کے ٹکڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک ہاتھ سے چمچ تھامے وہ نرمی سے ایک ایک کر کے اپنے باپ کو کھلا رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے، جیسے کچھ بولنے کے لیے الفاظ ترتیب پا رہے ہوں۔ صدیقی صاحب کی سانسیں بھاری تھیں، مگر ان کی آنکھیں ہر لمحہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں، جیسے اس کے دل کی گہرائیوں تک جھانک رہے ہوں۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ لائبہ نے آخری ٹکڑا پلیٹ میں رکھ کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے، چمچ کو سائڈ پر رکھا اور گہری سانس لے کر صدیقی صاحب کی طرف دیکھا۔ پاپا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اب ہم اس لڑکی کو راحم کی زندگی سے کیسے نکالیں گے؟ آج وہ اسے گھر لے گیا ہے۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ ان کی آنکھوں میں سوال کا جواب تلاش کر رہی ہو۔ صدیقی صاحب نے آہستہ سے اپنی کمر سیدھی کی، تکیے کا سہارا لیا اور پھر مسکرا دیے۔ بیٹا، ان کی آواز میں سکون تھا، مگر الفاظ میں وہی پرانی سختی، وہی حاکمانہ انداز۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کچھ خواہش کرو اور تمہاری وہ خواہش پوری نہ ہو؟ وہ چند لمحے رکے، جیسے اپنی بات کا اثر لائبہ پر دیکھنا چاہتے ہوں، پھر دوبارہ بولے، اور جہاں تک بات ہے اس لڑکی کو راحم کی زندگی سے نکالنے کی، تو اس کے لیے بھی میں نے سوچ رکھا ہے۔ لائبہ نے فوراً نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ چہرے پر حیرت، تجسس اور خوشی کا امتزاج تھا۔ صدیقی صاحب نے نرمی سے مگر انتہائی سرد لہجے میں کہا، اس گھر کے ہی کسی ملازم سے کہہ کر میں اس لڑکی کا کام تمام کروا دوں گا۔ ان کے الفاظ دھیرے سے کمرے میں گونجے، لیکن ان کا اثر لائبہ کے دل کے اندر تیز دھڑکنوں کی صورت میں محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، ایسی چمک جو ایک کامیاب سازش کی جھلک دیتی ہو۔ پاپا، اس کی آواز جوش سے کچھ بلند ہوئی، پلیز اس دفعہ کسی ایسے آدمی سے کام کروائیے گا جو اس چیز میں ایکسپرٹ ہو، نہ کہ پہلے والوں کی طرح۔ وہ آگے کو تھوڑی جھکی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا، مجھے راحم ہر حالت میں چاہیے۔ صدیقی صاحب نے اس کی بات سنی اور پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں بھی وہی عزم تھا جو کسی شکست خوردہ بادشاہ کو اپنی سلطنت واپس لینے کی ہو۔ ہوگا، اس بار کام مکمل ہوگا، تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوگی لائبہ۔ ان کی آواز میں وہ یقین تھا جو برسوں کی طاقت اور رسوخ سے آتا ہے۔ لائبہ نے سر ہلایا اور پھر آہستہ سے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر صرف ایک ہی جذبہ تھا، ملکیت کا، جیسے وہ راحم کو پہلے ہی اپنا سمجھ چکی ہو اور اب صرف اسے حاصل کرنے کا وقت باقی ہو۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر چھا گئی، مگر اس بار وہ سکون والی خاموشی نہیں تھی، بلکہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب نے لاؤنج میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی بات چیت شروع کر دی تھی، جب سکندر صاحب نے آغا جان کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، آغا جان، اب اجازت دیجیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ آغا جان نے محبت سے سر ہلایا، بیٹا جی، اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، راستے میں دھیان سے جانا۔ سکندر صاحب نے سب سے فرداً ملاقات کی۔ مریم بیگم اور حورین بھی شاہ ہاؤس کے تمام افراد سے باری باری ملیں اور ارشمان نے بھی سب سے رسمی سا الوداعی مصافحہ کیا۔ جانان، جو ابھی تک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر کچھ کہنے یا کرنے سے بچ رہی ہو، لیکن جیسے ہی ارشمان کی نظریں اس پر پڑیں، اس کے ماتھے پر ہلکی سی تیوری چڑھ گئی۔ وہ فوراً سیدھا جانان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلو، چلنا نہیں ہے کیا؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن حکم ضرور تھا۔ جانان نے نرمی سے سر اٹھایا اور مدھم آواز میں بولی، میں آج یہیں رکوں گی، پھپھو سے پوچھ لیا ہے میں نے۔ اس کے جواب پر ارشمان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، پھپھو سے نہیں، تو اجازت بھی مجھ سے لینی چاہیے تھی۔ وہ تھوڑا جھکا،
اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولا، اب شرافت سے بنا کوئی ہنگامہ کیے گھر چلو۔ جانان نے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، پلیز رک لینے دینا۔ ارجمان کی آنکھیں جیسے لمحے بھر کو جانان کی مدھم آواز میں کھو گئیں، لیکن اگلے لمحے وہ پھر وہی سرد لہجہ لے آیا، جانان مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ میں جب کوئی بات کر دیتا ہوں تو فوراً اس پر عمل کیا کرو۔ اس کے الفاظ سیدھے جا کر جانان کے دل میں لگے۔ اس کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر آئے۔ اس نے کچھ کہے بغیر غصے سے اپنی نظریں پھیر لیں اور سب سے ملنے کے بعد بنا کسی سے کوئی بات کیے سب سے پہلے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ ارجمان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر بنا کسی سے کچھ کہے غصے سے مڑا۔ سب سے رسمی سا خدا حافظ کہا۔ سب کو اس کے لہجے اور رویے میں واضح تلخی محسوس ہوئی۔ مریم بیگم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کی اس حرکت پر بے حد غصہ اور افسوس ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، مگر آواز میں ماں کا درد نمایاں تھا، ماما پلیز، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہتے وہ باہر نکل گیا۔ باہر گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی ارجمان نے دروازہ بند کیا، ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ وہ خود بھی اس مسکراہٹ سے بے خبر تھا، کیونکہ آج پہلی دفعہ جانان کو یوں اس کے سامنے غصہ کرتے دیکھا تھا۔ اسے اپنے رویے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، وہ بس اسے دیکھنے اور اپنا مان سمجھنے کا عادی ہو گیا تھا، اور اب بغیر کچھ کہے وہ بھی جانان کے پیچھے پیچھے شاہ ہاؤس سے نکل گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں شاہ ہاؤس کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ گاڑی سڑک پر روانی سے چل رہی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، جبکہ جانان اور ارجمان کے درمیان سرد ہوا کی دیوار کھڑی تھی۔ جانان کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ چہرہ روشنیوں کی چمک سے آدھا روشن آدھا سائے میں چھپا ہوا تھا۔ آنکھوں کے گرد لالیاں، آنسو جو اندر ہی اندر جذب ہو چکے تھے، مگر ان کی نمی اب بھی پلکوں کے کنارے ٹھہری ہوئی تھی۔ ارجمان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ گاڑی میں بس ایئر کنڈیشن کی ہلکی ہلکی آواز تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر ارجمان کی آواز گونجی، دھیمی مگر بے رخی سے بھری ہوئی، ضد کرنا چھوڑ دو جانان، یہ بچوں والی حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ جانان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولی، اور سب کے سامنے ڈانٹنا وہ زیب دیتا ہے؟ ارجمان کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا، پھر وہ قدرے نرم لہجے میں بولا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، تم میری بیوی ہو اور تمہیں اجازت مجھ سے لینی چاہیے تھی، اپنی پھپھو سے نہیں۔ جانان نے نظر اس کی طرف موڑی، آنکھیں اب بھی بھیگی تھیں۔ رشتہ صرف نام کا ہے، احساس کا نہیں، تو پھر اجازت کا حق بھی صرف نام کا ہی رہ جاتا ہے۔ ارجمان کا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند ہوا۔ جانان، وہ سانس روک کے بیٹھا تھا، جیسے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کوئی طوفان نہ آ جائے۔ جانان، تمہیں اندازہ نہیں ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے معاملے میں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ جانان نے رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ مجھے اندازہ ہے ارجمان، آپ کا غرور برداشت نہیں کرتا کہ آپ کی بیوی آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔ آپ کو مسئلہ میرے رکنے سے نہیں، مسئلہ ہے میرے انکار سے۔ ارجمان نے لب بھینچ لیے، چند لمحوں تک کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ اب گھر کے باہر تھے۔ جانان نے کچھ کہے بغیر دروازہ کھولا، نیچے اتری اور بغیر پیچھے دیکھے اندر چلی گئی۔ ارجمان نے وہیں بیٹھے بیٹھے گاڑی کے شیشے سے اسے جاتا دیکھا۔ اس بار نہ وہ غصے میں تھا نہ بیزاری میں، بس ایک خاموشی تھی جو اندر تک پھیلتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا تھا، نرم سی چرچراہٹ کے ساتھ۔ جیسے ہی ماہنور اندر داخل ہوئی، وہ اپنے نائٹ ڈریس میں تھی۔ کندھوں سے گرتا ہوا ہلکا نیلا رنگ جو اس کے دودھیا وجود پر یوں لنگ رہا تھا جیسے چاندنی کسی چادر میں لپٹ کر اتر آئی ہو۔ اذلان کمرے میں رکھے بیڈ پر نیم دراز تھا، فون پر مصروف، نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں، انگلیاں مسلسل چل رہی تھیں جیسے کسی سے چیٹ کر رہا ہو یا پھر کوئی ای میل ٹائپ کر رہا ہو۔ ماہنور نے خاموشی سے دروازہ بند کیا، قدم ہلکے ہلکے چلتے ہوئے بیڈ تک آئی اور کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی چادر تنی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پکارا، اذلان، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اذلان نے فوراً فون سائڈ پر رکھا، جیسے اس کی آواز کسی اہم کام سے بھی زیادہ ضروری ہو۔ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کی جگہ نرمی اتر آئی۔ جی جانے اذلان، ضرور۔
اس کے لہجے میں ایسی اپنائیت، ایسا خلوص چھپا تھا کہ ماہنور کو ایک پل کو خود پر شک ہوا کہ کیا وہ سچ میں یہ لفظ سن رہی ہے۔ وہ اس کے انداز تخاطب پر ایک لمحے کو مسکرائی، پھر اپنی آنکھیں گول گول گھما کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ کیا نیا انداز ہے۔ اذلان نے فوراً وہ لمحہ کیپچر کیا، جھک کر نرمی سے اس کے گال پر لب رکھے۔ ایک پل کو ہی صحیح، لیکن وہ لمحہ ماہنور کے وجود کو لرزا گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر جلدی سے پیچھے ہٹا، جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ماہنور نے ایک لمحے میں خود کو سنبھالا۔ وہ ہرگز تیار نہ تھی ایسے کسی رد عمل کے لیے، خاص طور پر اذلان جیسے من موجی انسان سے۔ اس نے ہونٹوں کو تر کیا، حلق کو صاف کیا اور خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، مجھے یہ پھپھو کے بیٹے اور آپ کے بیسٹ فرینڈ ارشمان بھائی بالکل پسند نہیں ہیں۔ آج کیسے وہ جانان پر حکم چلا رہے تھے۔ اگر آج رات وہ یہاں رہ جاتی تو کون سا کوئی قیامت آ جانی تھی، اور آپ کو بھی اپنی بہن کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اذلان نے اس کی بات سنی اور ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر ماہنور کو اپنی باہوں میں لیا، جیسے اسے کوئی اپنی قیمتی چیز سینے سے لگاتا ہے۔ ارشمان بچپن سے ہی ایسا ہے ماہنور، اسے کسی سے ریکویسٹ کرنا نہیں آتی۔ ماہنور نے فوراً جواب دیا، جیسے دل میں چھپی بات اب زبان پر آ گئی ہو۔ ہاں تو کسی سے نہیں آتی نا، اپنی بیوی سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ شاید، لیکن جانان گھر سے روتے ہوئے نکلی ہے۔ اذلان نے ایک سرد سانس خارج کی، جیسے کوئی بوجھ ہو دل پر۔ دیکھو ماہنور، میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنی بہن کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن تم خود ہی بتاؤ، کیا اتنی جلدی ٹھیک رہے گا کہ میں کسی ہسبینڈ وائف کے درمیان بات کروں؟ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور ارشمان کی نیچر سے میں اچھے سے واقف ہوں۔ مانتا ہوں وہ بہت روڈ اور سخت ہے، لیکن وہ اپنوں کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ان کو تھوڑا وقت دو، اگر پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، جہاں مجھے اپنی بہن عزیز ہے وہاں کوئی بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے ماہنور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی، جیسے اپنے آپ سے کہہ رہی ہو، واقعی انہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ وہ کچھ پل یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے اندر کچھ تول رہی ہو۔ اذلان نے اسے گم سم دیکھ کر اپنی باہوں کا حصار اور تنگ کیا۔ تمہیں دوسروں کی تو بہت فکر ہے، لیکن ایک تمہارا معصوم سا شوہر بھی ہے، اسے بھی تھوڑا ٹائم دے لیا کرو۔ ماہنور نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے دیکھ کر خود کو بھول گئی ہو۔ ابھی وہ کچھ کہتی، کچھ سوال کرتی، اذلان نے جھک کر اس کے لبوں پر چھوٹی سی گستاخی کی اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی جواز، بس اپنا تکیہ سیدھا کیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور لیٹ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جبکہ ماہنور اب تک اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، سانسیں الجھنے لگی تھیں، دل دھڑکنے لگا تھا، اور آنکھیں وہ تو اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھیں، جیسے پوچھ رہی ہوں یہ کیا تھا؟ پولیس اسٹیشن کی کرسی پر بیٹھا وہ مرد، جس کے چہرے پر معمول کی سختی ہوتی تھی، آنکھوں میں معمول کی بے نیازی ہوتی تھی، آج جانے کیوں اتنا بے قرار تھا۔ سامنے فائلیں کھلی تھیں، قلم ہاتھ میں تھا، مگر دماغ کہیں اور، کسی اور طرف بھٹک رہا تھا، اور وہ کسی محض ایک نام نہ تھی، پریشے تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن دل بے قابو ہو رہا تھا، بار بار، ہر بار پریشے کی شکل، اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ، حتیٰ کہ وہ لمحے بھی یاد آ رہے تھے جب وہ رو رہی تھی۔ لوگ اپنے محبوب کی مسکراہٹ، آنکھوں، پلکوں، ہونٹوں، تل اور بالوں پر فدا ہوتے تھے، اور یہ دنیا کا شاید پہلا شخص تھا جس نے ایک لڑکی سے اس کے رونے کی وجہ سے محبت کی تھی۔ وہ جانتا تھا، بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے ان خیالوں سے نکل آنا چاہیے، جتنا دور رہے اتنا بہتر ہے۔ یہی سوچا تھا اس نے، یہی سمجھایا تھا خود کو، مگر دل کہاں مانتا ہے۔ دل کو تو بس اس کا دیدار چاہیے تھا۔ وہ خود پر ضبط کرنا چاہتا تھا، خود کو کام میں مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ یہی کوشش کرتا رہا، بار بار فائلوں پر جھکا، رپورٹس کی لائنیں پڑھیں، لیکن ہر لائن کے بیچ، ہر لفظ کے پیچھے پریشے کی جھلک چھپی تھی۔ وہ چہرہ جس پر وہ نظر نہ اٹھاتا تھا، اب نگاہوں میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ کتنے ہی کیسز اس نے تنہا حل کیے تھے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی الجھن کے۔ دہشت گردی کے خطرات، اغوا کے پیچیدہ واقعات، ہر چیز اس کے لیے بس ایک چیلنج ہوتی تھی۔ وہ فرحات خان تھا، جس کے لیے جرم کی زبان سمجھنا ایک فطرت بن چکی تھی، مگر یہ کیا تھا؟ یہ پریشے نامی الجھن کوئی جرم نہیں تھی، کوئی کیس نہیں تھی، پھر کیوں اس کا دل بار بار وہیں بھٹکنے لگتا تھا؟ وہ کرسی پر پیچھے ہو کر ٹیک لگا گیا، آنکھیں بند کیں، لمبا سانس لیا،
بس کر فرحات، وہ خود سے مخاطب ہوا، یہ تیرے کام کا وقت ہے، تیرے فرض کا وقت ہے۔ مگر دل نے جیسے ہار مان لی ہو، ہاتھ سے پین پھسل گیا، میز پر ایک آہستہ سی ٹک اور ایک آہے بے آواز۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے ہار مان لی، خود سے، اپنی عقل سے، ان اصولوں سے جو اس نے خود پر مسلط کیے تھے۔ اس نے جیب سے چابی نکالی، وردی کی جیب سیدھی کی اور دھیرے سے کرسی سے اٹھا، کرسی کو کچھ کہے بغیر، کسی کو کچھ کہے بغیر، یوں ہی بے آواز قدموں سے وہ اسٹیشن سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھا تو سامنے سڑک کے شور میں بھی اس کے اندر کی خاموشی گونجتی رہی۔ یونیورسٹی کا نام زبان پر آیا تو ایک عجیب سی سکون بھری بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بس ایک جھلک دیکھ لے، کچھ بھی نہ ہو، وہ کچھ بولے بھی نہ، اسے دیکھ کر آگے بڑھ جائے، لیکن دیکھ لے بس۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اللہ سے دعا کی، سادہ سی، ٹوٹی پھوٹی سی، یا اللہ ایک دیدار کرا دے، صرف ایک بار۔ اس وقت اس کی ساری دعائیں، ساری امیدیں، ساری تھکن بس اسی ایک لمحے پر آ کر رک گئی تھیں۔ یونیورسٹی کا گیٹ آیا تو وہ وہیں ٹھٹک گیا، دور سے اس کے اندر کا ماحول دیکھنے لگا۔ دل ایک بار پھر لرزا، اگر وہ نہ ملی تو؟ پھر خود کو جھٹکا دیا، تو کیا، کچھ بھی نہیں، کم از کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہوگا کہ تو آیا تھا، تو کوشش کر چکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر آس بھری نظروں سے گیٹ کی طرف دیکھا، شاید آخری بار، مگر وہاں بھی ویرانی تھی جو اس وقت اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ پرنسپل سے ملاقات مختصر مگر رسمی سی رہی تھی، روایتی انداز میں سلام دعا ہوئی، اور پھر اس نے وہ جملہ کہا جو وہ بارہا ذہن میں دہرا چکا تھا، مجھے ایک کیس کے سلسلے میں آپ کی یونیورسٹی کا وزٹ کرنا ہے۔ پرنسپل نے سوال کیے، اس نے جواب دی، کاغذی کارروائی، کچھ رسمی دستخط اور اجازت مل گئی تھی۔ چونکہ وہ پہلے بھی اس یونیورسٹی میں اپنے کئی کیسز کی وجہ سے آتا جاتا رہتا تھا، اس وجہ سے اسے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر اجازت کے باوجود وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہی مقصد جیسے نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ وہاں رہا، کیمپس کے ایک ایک گوشے میں نظر دوڑائی، کچھ کلاسز سے لے کر لائبریری، کیفیٹیریا سے لے کر لان تک، ہر جگہ اس نے اپنی نظریں دوڑائیں۔ ہر بار دل نے دھڑک کر کہا یہاں ہوگی، اور ہر بار آنکھوں نے مایوسی کے ساتھ پلکیں جھکا لیں۔ وہ جسے دیکھنے آیا تھا وہ نہیں ملی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اپنے چہرے پر مایوسی لیے۔ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک لمحے کو اس نے رک کر پھر گیٹ کی طرف دیکھا، کوئی سایہ، کوئی آہٹ، کچھ نہیں تھا، خالی پن تھا اور بے نام تھی حسرت۔ اندر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے، ماتھا ہلکا سا ٹکا دیا، ایک گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ نظر نہیں آئی۔ یہ اعتراف شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، مگر ہار ماننے والوں میں سے وہ نہیں تھا۔ دل شکستہ ضرور تھا، مگر یہ جانتا تھا کہ چاہت اگر سچی ہو تو اس کا راستہ خود بن جاتا ہے۔ اور تبھی جیسے کسی نے دل کے کسی بند کمرے کا دروازہ کھولا ہو، اس کے ذہن میں ایک خیال آہستہ سے ابھرا، ابھی پرسوں ہی تو اذلان نے اسے کہا تھا شاہ ہاؤس کا چکر لگاؤ، اور اب اسی جملے میں اسے راستہ دکھائی دیا۔ وہیں سے امید کی ایک نئی کرن پھوٹی، پریشے وہاں ہوگی، شاید اسے وہاں دیکھ سکے۔ یہ سوچ آتے ہی فرحات کی آنکھوں میں خاص چمک اتر آئی، تھکی تھکی آنکھیں یکا یک جگمگا اٹھی، اور پھر وہیں سے اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ آج شام شاہ ہاؤس جائے گا اور شاید وہیں پریشے کا دیدار کر سکے۔ بیڈ پر نیم دراز دانین کی نظریں کمرے کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ راہم دونوں ہاتھوں میں سوپ کا باؤل تھامے آہستہ قدموں سے اندر آ رہا تھا۔ دروازہ آہستگی سے بند ہوا اور جیسے ہر آواز دم ساتھ گئی۔ وہ جب سے بیدار ہوئی تھی تب سے مسلسل یہی منظر دہرا رہا تھا، راہم کبھی جوس، کبھی فروٹ، کبھی کھچڑی، اور اب سوپ، جیسے اس کا مشن ہی صرف دانین کو کھلانا ہو۔ وہ کھانے کی شوقین تھی، یہ تو سچ تھا، لیکن یہ بھی تو سچ تھا کہ وہ انسان تھی، مشین نہیں۔ ہر 15 منٹ بعد کچھ نہ کچھ سامنے آتا اور وہ چپ چاپ کھاتی جاتی۔ اس کے انداز میں احتجاج نہ سہی، مگر اب جو معدہ احتجاج کر رہا تھا تو وہ بھی تو کچھ بول سکتی تھی نا۔ راہم نے جیسے ہی اس کے قریب آ کر بیٹھنے کی تیاری کی تو نرمی سے بولا، چلو شاباش، اپنا منہ کھولو اور اسے ختم کرو۔ دانین نے بنا کوئی لمبی بات کیے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی، میرے پیٹ میں مزید گنجائش نہیں ہے، میں اب اور نہیں کھا سکتی۔ راہم نے اسے دیکھا، وہ دیکھنا نارمل سا تھا، مگر دانین کے لیے وہ سادہ نہ رہا۔ راہم کے پچھلے رویے، اس کی سختی، اس کے لفظوں کا زہر ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پناہ کیے ہوئے تھا۔
وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ دیکھنا محض نارمل ہے یا کوئی غصہ چھپا ہے ان آنکھوں میں۔ اس نے خاموشی سے سر جھکائے اور بغیر کسی مزید تکرار کے اپنا منہ کھول دیا تھا۔ راحم خاموشی سے باؤل اٹھاتا ہے اور نرمی سے چمچ اس کے لبوں تک لاتا ہے۔ چند چمچ بعد وہ رکتی ہے، مگر راحم کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، نہ نرمی زیادہ نہ سختی۔ وہ سوپ ختم کرواتا ہے، پھر خاموشی سے بال اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں ایک چھوٹا سا لمحہ ٹھہرتا ہے، پھر دانین آہستہ آہستہ اٹھتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ منہ پر رکھا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ بیڈ کے کنارے، پھر دراز، پھر دیوار سے سہارا لیتے ہوئے وہ بمشکل قدم اٹھاتی ہے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، چہرہ زرد اور قدم ڈگمگاتے ہوئے۔ راحم جیسے ہی واپس آتا ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کی نظریں دانین پر پڑتی ہیں۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھتا ہے۔ میں مر نہیں گیا تھا دانین، میں نے واپس آنا ہی تھا۔ تم بیڈ سے اٹھی کیوں ہو؟ آواز میں خفگی تھی، پریشانی چھپی نہیں تھی۔ دانین نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، لب کپ کپا رہے تھے۔ پلیز مجھے واش روم لے چلیں، مجھے وامٹ آ رہی ہے۔ راحم فوراً آگے بڑھتا ہے، کوئی اور بات کیے بغیر وہ اس کا بازو تھامتا ہے، سہارا دیتا ہے اور چند لمحوں میں وہ اسے واش روم کی طرف لے جاتا ہے۔ راحم دانین کے ساتھ ہی اندر واش روم میں چلا جاتا ہے اور جیسے ہی دانین وامٹ کر کے فری ہوتی ہے، وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، بال پیچھے کرتا ہے اور پھر نرمی سے اس کے کندھے سہلاتا ہے۔ بس ہو گیا، چلو واپس چلیں۔ اسے واپس بیڈ پر لا کر بٹھاتا ہے اور پھر خاموشی سے اس کی نبض چیک کرتا ہے، چہرے پر ہاتھ رکھتا ہے، تیمارداری جیسے اس کے خمیر میں ہو، جیسے یہ سب کچھ اس پر فرض ہو اور وہ نبھا رہا ہو۔ اگر طبیعت خراب تھی تو مجھے بتا دینا تھا نا۔ وہ سر جھکاتی ہے، ہلکی آواز میں بولتی ہے، میری طبیعت خراب نہیں تھی، اوور ایٹنگ کی وجہ سے وامٹ آئی ہے۔ راحم ایک لمحے کو رک جاتا ہے، کوئی لفظ نہیں، کوئی رد عمل نہیں، بس وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، کمرے میں دوبارہ سکون اترتا ہے۔ دانین اب سنبھل چکی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے راحم کی طرف دیکھتی ہے، جو کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا، لیپ ٹاپ کھولے، سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنا آفس ورک کر رہا تھا۔ آپ میری وجہ سے اپنے ضروری کام نہ چھوڑیں پلیز، آپ کل سے آفس چلے جائیے گا۔ راحم نے نظریں نہیں اٹھائیں، انگلیاں کی بورڈ پر چلتی رہیں، صرف ایک جملہ، سادہ مگر فیصلہ کن انداز میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ دانین چپ ہو جاتی ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی ضد نہیں، صرف خاموشی۔ اور اس خاموشی میں پہلی بار دانین کے دل میں ایک عجیب سا احساس اترتا ہے، جیسے کہ یہ شخص جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ اور یہ چیز وہ تب سے نوٹ کر رہی تھی جب سے وہ ہسپتال میں تھی۔ پہل تو اسے لگا تھا کہ یہ شخص دکھاوا کر رہا ہے، لیکن پھر ایک شخص کتنی دیر دکھاوا کر سکتا ہے؟ اس واقعے کو ہوئے تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے تھے، لیکن اس نے ابھی تک اس شخص کے ماتھے پر کوئی بل نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، لیکن آج کی ریکارڈنگ کرنے میں مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک تو لائٹ نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے بہت دفعہ مجھے ریکارڈنگ کو ری سٹارٹ کرنا پڑا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ اتنی مشکلات کی باوجود بھی میں نے ریکارڈنگ کی تاکہ آپ لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز اور تمام طرح کی اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔